وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ حق مہر کے بارے میں شریعت کے احکامات کیا ہیں، کم از کم کتنا حق مہر ہونا چاہیے۔ خلاصتاً یہ بات یاد رکھیں کہ حق مہر کے بارے میں شریعت نے کوئی حد بندی مقرر نہیں کی کہ اتنا ہی ہونا چاہیے۔ حق مہر وہی بہتر ہے جس پہ فریقین راضی ہو جائیں اور جو بھی باہمی رضامندی سے طے پا جائے، میاں بیوی جس پر اتفاق کر لیں۔ وہ ایک کپڑے کا جوڑا بھی ہو سکتا ہے، وہ بہت زیادہ خزانہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک انگوٹھی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایک روایت صحیح مسلم کے اندر ملتی ہے، سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف ایک نظر دیکھا اور اپنی نظریں اوپر کرنے کے بعد نیچے کر لیں۔ جب عورت نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تو وہ بیٹھ گئی۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کو اس عورت کی ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ اس کی شادی کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ اس صحابی نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یعنی حق مہر دینے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے کچھ مل جائے۔ وہ صحابی گئے، واپس آئے، کہنے لگے کہ اللہ کی قسم مجھے کچھ نہیں ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو اگر لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہ لے آؤ۔ وہ صحابی گئے اور واپس آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، لیکن میرے پاس یہ چادر ہے، اسے میں نصف دے دیتا ہوں، آدھی چادر اسے دے دیتا ہوں اور آدھی اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا تم کیا کرو گے؟ اگر اسے تم باندھ لو تو اس پر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سن کر بیٹھ گیا، اور جب زیادہ دیر بیٹھا رہا تو اٹھ کر چل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو اسے واپس بلانے کا حکم دیا۔ جب وہ واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ تجھے قرآن کتنا یاد ہے؟ اس نے فلاں فلاں چند صورتوں کا نام لیا کہ مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اسے زبانی پڑھ سکتے ہو؟ کہنے لگا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، میں نے جو تمہیں قرآن کریم حفظ ہے اس کے بدلے میں اس کا مالک بنا دیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر 1425 نمبر یہ روایت ہے، یعنی تمہارا یہ حق مہر ہے کہ تم نے اسے وہ قرآن کی صورتیں یاد کروانی ہیں۔ تو اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ حق مہر جو ہے وہ کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی، جس سے مال حاصل کیا جا سکتا ہو، لیکن اس میں خاوند اور بیوی کی رضامندی بھی ضروری ہے کہ وہ جتنے حق مہر پر راضی ہو جائیں، اس لیے کہ حق مہر میں کم از کم لوہے کی انگوٹھی ہے۔ اور ایسے ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حق مہر کے بارے میں امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک روایت پیش کی ہے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق مہر کتنا تھا؟ تو ان کا جواب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کا حق مہر 12
اور نش اوقیہ تھا۔ فرمانے لگے کہ نش کا علم ہے کہ وہ کتنا ہے؟ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا نہیں، مجھے علم نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ نصف اوقیہ، تو یہ 500 درہم ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا حق مہر تھا۔ صحیح مسلم کی 1426 نمبر یہ روایت ہے۔ ابن خلدون رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے علم میں یہ رکھیں کہ شروع اسلام اور صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے دور سے یہ اجماع پایا جاتا ہے کہ شرعی درہم وہ ہے جس کا وزن 10 درہم 7 مسکال سونے کے برابر ہو، اور ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، تو وہ اس طرح 70 دینار ہوئے۔ وزن کا یہ اندازہ اجماع سے ثابت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو ہے دینار 12 درہم کے برابر تھا، اور دینار کا وزن ہمارے موجودہ دور میں 4.25 گرام 24 کیرٹ سونے کا وزن بنتا ہے۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کا مجموعی حق مہر 500 درہم جو کہ تقریباً 41.5 دینار بنتا ہے، جو 176.375 گرام سونے کے برابر ہے۔ تو جب 1 گرام سونا مثال کے طور پہ اگر فرض کر لیں کہ $9 کا ہوا، تو جو تقریباً اس وقت ریٹ چل رہا ہے ازواج مطہرات کا مجموعی طور پر موجودہ کرنسی میں تقریباً $1,587 بنتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ساری روایات سے کہ حق مہر دلہے کی حیثیت کے مطابق ہے، اس کی استطاعت کے مطابق ہے۔ شریعت نے پابند نہیں کیا، جتنی اس کی استطاعت ہو اور اس پر دونوں فریقین باہمی رضامندی سے طے پا جائیں وہ حق مہر ہو سکتا ہے۔ تو جیسے صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی صورتوں کے بدلے میں اس کا نکاح کر دیا، تو ویسے ہی اگر بیوی کہہ دے یا شوہر کہہ دے کہ میں حق مہر میں آپ کو عمرہ کرواؤں گا یا حج کرواؤں گا، تو وہ بھی انشاءاللہ جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔